حنین بڑا غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا ذکر کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے حنین کے دن مسلمان زیادہ تعداد میں تھے تو مسلمانوں کو تھوڑا عجب آیا اور یہ سوچے بدر میں ہم 300 دے رہے تھے، غالب آ گئے تھے، اب تو ہم زیادہ ہیں، کیسا غالب نہیں آئیں گے؟ تو شروع میں مسلمان ہار گئے تھے، بعد میں اللہ نے فتح عطا کیا، بہت سارا مال ملا، کئی ہزار بکریاں ملی، کئی ٹن سونا ملا، چاندی ملے، پیسے ملے، عورتیں آئی لوڈیاں بن کے، غلام آئے، مرد غلام بن کے آئے۔ حضور سب کو لے کے جیرانہ میں آئے۔ حضور یہ سوچے اگر بنو حوازن کے لوگ توبہ کریں گے تو ان کا سامان، ان کی سب چیزیں واپس کریں گے، اگر وہ توبہ نہیں کرے تو ہم نہ ان کا سامان دیں گے نہ ان کی ادمیاں دیں گے۔ تو بہت انتظار کرنے کے بعد جب نہیں آئے تو حضور سامان تقسیم کر دی، کیا کر دی؟ پورے پیسے وغیرہ سب تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد وہ حنین والے لوگ آئے۔ اچھا جب حضور سامان تقسیم کرے تو آپ مکہ والوں کو زیادہ دیے، مدینے والوں کو کم دیے۔ تو مدینے والے آ کے بولے اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ ان سے ہی محبت کرتے، ہم کو زیادہ دیے۔ تو اس وقت حضور بولے سنو، مکہ والے میرے باہر کا کپڑا ہیں اور مدینے والے میرے اندر کا کپڑا ہے۔ اور وہاں حضور بولے سنو، اگر دو لشکر جا رہے ہیں، ایک مکہ والوں کا اور ایک مدینے والوں کا، تو میں مدینے والوں کے لشکر میں چلوں گا۔ حضور اپنی محبت بدلے مدینے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ حوازن کے لوگ گئے، آ کے بولے ہمارا سامان واپس کرو، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو حضور بولے سامان تو تقسیم ہو گیا، اب تمہارے غلام ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، ان کو چاہو تو تم لے لو۔ تو غلام اور عورتیں حضور دے دی۔ وہاں ایک اور ایک واقعہ ہوا تھا جیرانہ پہ، واقعہ یہ ہوا تھا حضور کی منہ بولی بہن، حضور کی دودھ شریف بہن، کون بہن؟ دودھ شریف بہن، شیما ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ شیما طائف سے آگے رہتے تھے، بنو سعد قبیلہ، طائف سے آگے۔ شیما حلیمہ کی بیٹی، حضرت حلیمہ کی، حضور کی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی، حضور کی دودھ شریف بہن، بنو سعد میں رہتی تھی۔ تو بنو سعد میں شیما کو لوگ بولے شیما تمہارے بھائی آئے، سنا یہاں آئے تھے حوازن کے پاس، واپس جا رہے جیرانہ میں رکے ہوئے ہیں، اور تم بولتی میرے بھائی بہت اچھے ہیں، چلو تمہارے بھائی سے ملیں۔ تو حضرت شیما بولی چلو۔ کچھ لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت شیما حضور سے ملنے کے لیے آئی، حضور کی دودھ شریف بہن، بچپن میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ دودھ شریف بہن حضور سے ملنے کے لیے آ رہی، قافلے والے ہیں۔ تو عورتیں بول رہی شیما تم تو ملنے جا رہی، پتہ نہیں تمہارا بھائی تم سے ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں تم سے بات کرے گا نہیں کرے گا، تمہارا بھائی تو بڑا آدمی بن گیا، اب لوگ گردنیں کٹانے تیار ہیں ان کے اشارے پہ، ان کے حضور کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، پتہ نہیں تمہارا بھائی تمہیں منہ لگائے گا نہیں لگائے گا اور بات کرے گا نہیں کرے گا۔ تو حضرت شیما بولی میرا بھائی اور بھائیوں سے الگ ہے، تمہیں نہیں پتا، تم دیکھو گی میرا بھائی مجھ سے کتنی محبت کرے گا۔ حضرت شیما آئی تو کسی نے آ کے کہا اللہ کے نبی کچھ عورتیں آئی ہیں، سواریوں پہ سوار ہیں، ان میں اور ایک عورت ہے وہ اپنا نام شیما بتاتی۔ حضور یہ سن کے بے چین ہو گئے، دوڑ کے گئے، شیما کو سواری سے نیچے اتارا اور اتار کے لے کے آئے۔ شیما بیٹھ رہی تو اپنی چادر بچھا دیا، کہا شیما تم میری چادر پہ بیٹھو۔ حضرت شیما کو اپنی چادر پہ بٹھایا، قریب بیٹھ کے دونوں بات کرنے لگے، کبھی حضور روتے کبھی ہنستے، کبھی حضور مونڈا کھول کے دکھاتے تو شیما رونے لگتی، کبھی شیما رونے لگتی حضور ہنسنے لگتے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا لوگوں یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ تو کوئی ستو لا کے دیتا، کوئی کھجور لا کے دیتا، کوئی چاندی لا کے دیتا، کوئی سونا لا کے دیتا، بہت سارے لوگ سونا چاندی سب لا کے دی۔ حضور حضرت شیما کو اونٹنی پہ بٹھائے اور بٹھا کے دور تک چھوڑ کے، حضرت شیما کو اونٹنی پہ دور تک چھوڑ کے صحابہ پوچھے اللہ کے نبی یہ کون تھی، آنے والی کون تھی؟ یہ تو نہ مکہ کی تھی نہ مدینہ کی تھی، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، یہ کون تھی؟ آپ نے اس سے اتنا قریب ہو کے بات کیا، پھر آپ موڑا کھول کھول کے اسے بتاتے تھے۔ تو حضور نے روتے ہوئے فرمایا تم نہیں پہچانتے، تم نہیں جانتے، وہ میری بچپن کی بہن ہے، میں اور اس نے ایک ماں کا دودھ پیا حلیمہ کا، وہ میری دودھ چلی بہن شیما اس کا نام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ بچپن کے قصے سناتی تھی تو میں ہنستا تھا، کبھی رونے کے قصے سناتی تو میں روتا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا شیما تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ تم دوڑ کے آئی اور میرا مونا کھلا ہوا تھا اور تم نے اپنے دانتوں سے میرے موڈے کو کترا تھا اور میں نے وہ نشان موڑے کے اپنی بہن کو بتایا تو بہن نے کہا بھائی معاف کر دینا وہ بچپن کی بات تھی۔ تو میں نے کہا شیما تمہارا نشان آج تک ہے اور میں یہ نشان اپنا اللہ کے پاس لے کے جاؤں، تمہارا نشان اللہ کے پاس لے کے پہنچوں گا۔ تو میں اپنی بہن سے بات کرتا تھا، کبھی ہنستا تھا کبھی روتا۔ حضرت شیما وہاں جیرانہ کے مقام پہ ملنے کے لیے آئی تھی اور جیرانہ پہ حضور تھے، قرآن کی آیت اتری
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. تو حضور وہاں سے احرام باندھ کے مکہ گئے، راتوں رات آپ نے عمرہ کیا. صبح ہونے سے پہلے آپ مدینہ کے لیے نکل گئے. جیرانہ سے حضور نے عمرہ کیا تھا، آپ بھی جیرانہ سے عمرہ کیجیے. کریں گے انشاءاللہ؟ جیرانہ سے عمرہ کیجیے، حضور کی سنت ہے جیرانہ سے عمرہ کرنا. وہی قرآن کی آیت اتری، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. یہ آیت تھی حضور پہ اتری تو حضور عمرے کا احرام بن کے نکلے تھے. تو وہاں سے عمرہ کرو. ایک عمرہ طائف سے کرو، طائف سے میقات قریب ہے، مکہ سے جو سب سے زیادہ قریب میقات ہے وہ طائف ہے. طائف سے عمرہ کرو، جیرانہ سے عمرہ کرو، اللہ توفیق دے. تو ایک عمرہ مدینہ سے کرو، مدینہ سے سنت ہے. حضور 3 عمرے کا احرام مدینہ سے باندھا اور حضور حج کا احرام مدینہ سے باندھا. تو عمرے کا احرام مدینہ سے ذوالحلیفہ وہاں کی میقات ہے، وہاں سے احرام بند کیا. اگر اللہ توفیق دے آپ کو جانے دیا جائے، حدیبیہ ایک مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں بھی جا کے، وہاں جگہ وہ ہے جو آج تک ویسی ہے. سنو میری بات دھیان سے، شاید آپ کو کوئی بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. حدیبیہ پہ وہ جگہ جہاں حضور بیٹھے تھے آج تک ویسی ہے. وہ جگہ بدلی نہیں، وہاں آپ جاری مار دی. پہلے جاری نہیں تھی، وہاں جا کے آپ بیٹھ کے یہ تصور کر سکتے تھے میں وہاں بیٹھا جہاں حضور بیٹھے. وہاں برون کا جھاڑ تھا جس کے نیچے حضور بیٹھ کے صلح کر رہے تھے، حضور بیعت کر رہے تھے، حضور بیعت کر رہے تھے. صحابہ کے ساتھ تھے آپ، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. وہاں بہت سارے معجزے ظاہر ہوئے تھے. کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا، کنویں کا پانی نہیں تھا. حضور اپنا لعاب ڈالے، کنویں میں پانی آ گیا، میٹھا پانی. پانی ختم ہوا تھا، صحابہ برتن لے کے آیا، حضور اپنا ہاتھ رکھے تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا اسی مقام پہ، حدیبیہ کے مقام پہ. اور وہ مقام ہے، حضرت عثمان گئے تھے مکہ، حضرت عثمان طواف کے لیے، حضرت عثمان گئے تھے صلح کے لیے، مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے. تو ان کی چادر اوپر تھی. مکے والوں نے کہا عثمان اپنی چادر نیچے کرو. یہاں جس کی چادر اوپر ہوتی ٹخنوں سے لوگ اس کو عیب سمجھتے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے، آپ کی چادر اوپر ہے، میں بھی اپنی چادر اوپر رکھوں گا، میں تمہاری بے عزتی سے نہیں ڈروں گا. تو انہوں نے کہا عثمان تمہارے نبی تو وہاں ہیں، ہم ان کو طواف کی اجازت نہیں دے رہے، تم کو طواف کی اجازت ہے، تم چاہو تو طواف کر کے جا سکتے. تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے کعبے کو حدیبیہ میں قید کر کے اس کعبے کے طواف کرنے کو کہتے ہیں، جب تک میرا وہ کعبہ اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا میں بھی طواف نہیں کروں گا. حضرت عثمان طواف نہیں کرے. معلوم ہوا حضور کو لوگ حضرت عثمان کو شہید کر دیے. تو حضور صحابہ کو بولے، صحابہ کو بلا کے بولو بیعت کرو، بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. صحابہ بیعت کرے. آخر میں حضور اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کے بولے نیچے والا ہاتھ عثمان کا، اوپر والا ہاتھ میرا ہے، میں بیعت کر رہا ہوں عثمان کے ہاتھ پہ، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، واپس آ رہے ہیں. جب حضور کے پاس واپس آئے وہاں صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی. صلح اصل میں فتح تھی، ظاہر میں صلح تھی. حضرت عمر آگے بولے اللہ کے نبی کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ ہمارا خدا سچا نہیں، دین سچا نہیں، آپ دبکے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور بولے اللہ کی یہی مرضی ہے، ہم دبکے صلح کریں گے. صحابہ سب ناراض تھے. حضور بولے اپنا جانور ذبح کرو. عمرہ نہیں کرے تھے، دم دینا تھا، جانور ذبح کرنا تھا. جانور ذبح کرو. نہ کوئی جانور ذبح کرنے تیار، نہ بال کاٹنے تیار. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، حضور کی بیوی، آگے بولے اللہ کے نبی آپ صحابہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جانور ذبح کرو، صحابہ ذبح کریں. آپ بال کاٹو، صحابہ بال کاٹیں. تو حضور جانور ذبح کرے، بال کاٹے تو صحابہ بھی بال کاٹے، اور حضور کے بال وہاں تقسیم ہوئے تھے. تو حدیبیہ سے عمرہ کرنا چاہیے اگر موقع ملے. جیرانہ سے، مدینہ منورہ سے، طائف سے، حدیبیہ سے عمرہ کرنا. 5 عمرے ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے، ایک عمرہ یہاں سے ہوگا، ایک جیرانہ سے ہوگا، ایک طائف سے، ایک مدینہ سے، ایک حدیبیہ سے. کتنے عمرے ہوں گے؟ اگر موقع ملے ایک مسجد عائشہ سے بھی عمرہ. کہاں سے؟ مسجد عائشہ سے. ضعیف لوگ، بیمار لوگ، مجبور لوگ، عورتیں، بیمار مجبور عورتیں عمرہ کر سکتی ہیں. صحابہ عمرہ نہیں کرے، حضور عمرہ مسجد عائشہ سے نہیں کرے، حضرت عائشہ عمرہ کرے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں جا سکتے، ضعیف ہیں، تو آپ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے. اگر آپ مسجد عائشہ سے بھی کریں تو آپ کے 6 عمرے ہو جاتے ہیں. ایک حج اور کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 عمرے آپ کے ہو جاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اب جتنے دن آپ مکہ میں رہیں گے کیا کریں گے؟ عمرہ کرو، طواف. عمرے سے زیادہ طواف کرو. عمرے سے زیادہ طواف افضل ہے. جتنا چاہے آپ طواف کرو، طواف افضل ہے. جتنے چاہے آپ طواف کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد طواف کرو، قرآن پڑھو، کمرے میں زیادہ مت بیٹھو. اب یہ نہ سمجھو ہمارا روم زیادہ دور ہے، کھانے کا کوئی ایسا جگاڑ کرو کہ 5-10 منٹ میں کھانا ہو جانا، پکانے کی نوبت نہیں آنا. پکانے میں، جمانے میں 10 کا پورا دن نکل جاتا.
وہاں بھی گھر جیسی فیلنگ آتی، وہاں جانے کے بعد بھی گھر جیسی فیلنگ آتی، پکا رہے چپاتیاں پکا رہے کھانا پکا رہے دسترخوان لگا رہے ان کو بلا رہے کھانے میں بہت زیادہ ضائع مت کرو، ہم کھانے کے لیے نہیں جا رہے، کھانے تو خوب کھا کے جا رہے آپ دعوتوں میں، وہاں عبادت کے لیے جا رہے، ایسا کوئی راستہ نکالو کم سے کم وقت میں آپ کا کھانا ہو جائے، یہاں ایسی چیزیں لے کے جائیے کم سے کم وقت میں بن جائے، کم سے کم وقت میں۔ ہم لوگ حج میں گئے تھے، ایک صاحب سے میں پوچھتا تھا اب اتنی جلدی کیا کھا لیتے ہیں، میں بولے میں کیا بھی نہیں کھاتا، میگی کے پوڑے لے کے آیا، کس کے میگی کے پوڑے لے کے آیا، گرم پانی میں ڈال دیتا ہوں مسالہ ڈال کو ملا لیتا ہوں 5 منٹ میں پورا تیار ہو جاتا، اس کو کھا لے کے نکل جاتا ہوں، زمزم پی لیتا ہوں میگی کھا لیتا ہوں۔ پورا مکہ مدینے کے دنوں میں میگی کھائی، مدینے میں کھانا کھائے، مکہ میں پورا وش ہے، اب وہ کھانا نہیں کھانا پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح، لیکن انہوں نے ایسا آسان طریقہ نکالے، آپ میگی کے بدلے کوئی دوسرا آسان طریقہ وہ نکالو جسے طاقت آتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا، کم سے کم وقت لگے آپ کھانے میں زیادہ وقت۔ ادھر کی ایک فیملی ہمارے ساتھ تھی، میں ان کو جب دیکھا جب وہ بلڈنگ میں جب دیکھا جب کھانے کے سن کئی کو ایسا بولے تو ہر ایک کو الگ الگ پریشان کرتے، ہر ایک کا الگ الگ کھانا پکانا، ہر ایک الگ الگ ٹائم پہ کھانا، وہ بھی سارے عورتیں کھانے پکانے میں چلے جاتے، کم سے کم وقت لگے آپ، میں یہ نہیں بولتا آپ مت پکائیے، آپ کو جس میں سہولت ہے دیجیے، لیکن کم سے کم وقت آپ کا کھانے میں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی بات پوچھنا ہے؟